بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیرۃ النبی، جس کا آغاز علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا اور اختتام علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا، جو یقیناً بڑی ہی شاندار کتاب ہے اور تاریخ کے اندر اس طرح کی کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو نقل کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جہنم فنا ہو جائے گی، جہنم ختم ہو جائے گی، جو در حقیقت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کا موقف تھا۔ ان حضرات کی رائے یہ تھی کہ جس طریقے سے اہل جنت جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس طرح سے جو اہل جہنم ہیں وہ جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، جہنم کو فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہ رائے رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں یہ بعض قرآن مجید کی آیات اور بعض روایتوں سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی کا۔ شیخ محی الدین ابن عربی جو تھے ان کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہی نقطہ نظر رکھتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ بس تھوڑا سا فرق کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جہنم فنا تو نہیں ہو جائے گی، باقی رہے گی، البتہ جو اہل جہنم ہے ان کو جہنمی کے اندر مزہ آنے لگے گا، لطف آنے لگے گا۔ جس طریقے سے نالیوں کے اندر جو کیڑے رہتے ہیں ان کو نالی کے اندر مزہ آنے لگتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو اہل جہنم ہوں گے ان کو جہنم کے اندر رہ کر گویا عادت ہو جائے گی اور لطف آنے لگے گا اور جو عذاب ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ رائے تھی شیخ محی الدین ابن عربی کی۔ تو یہی بات جو ہے سیرت النبی کے اندر نقل ہوئی ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی رائے رکھتے تھے، لیکن در حقیقت صحیح بات یہ ہے کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک اس بات کو نقل تو کیا تھا لیکن اپنی اس رائے سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا۔ پر افسوس یہ ہے کہ ابھی بھی وہ بات سیرت النبی کے اندر ایسے ہی چھپتی ہے، یعنی جو پرانی رائے تھی علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کو نقل کیا جاتا ہے، ان کی جو رائے بعد میں تبدیل ہو گئی تھی اس کو نقل نہیں کیا جاتا ہے۔ ان کی جو رائے تبدیل ہو گئی تھی اسے انہوں نے جو معارف نکلتا تھا اس وقت اس کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ چنانچہ یہ جو انوار الباری ہے جو بخاری شریف کی شرح ہے اور جسے لکھا ہے حضرت مولانا سید احمد رضا صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو در حقیقت افادات ہیں علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو اس کی چوتھی جلد کے اندر، چوتھی نہیں بلکہ 11ویں جلد غالباً اس کی ہے، اس میں جو ہے جلد نمبر 11 ہے، وہاں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو رجوع نامہ ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتابوں اور مضمونوں کے ہزارہ صفحات اتنے دنوں 40 سال کے عرصے میں سیاہ کیے گئے، کہاں نہیں جا سکتا کہ کہاں کہاں حق کا ساتھ چھوٹا ہے اور کس کس باطل کی تائید میں قلم نے لغزش کی ہے۔ خاکسار ہے چمدان علی اعلان اپنی ان تمام غلطیوں سے جو دانستہ یا نادانستہ حق کے خلاف ہوئی ہوں، صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف اور اپنی ہر اس رائے سے جس کی سند کتاب و سنت میں نہ ہو اعلان برات کرتا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ مسائل کی تشریح میں حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ کی تحقیقات پر اکثر اعتماد کیا ہے۔ ایسا بھی 2-4 دفعہ ہوا کہ ایک تحقیق کے بعد دوسری تحقیق سامنے آئی ہے اور اپنی غلطی ظاہر ہوئی ہے تو بعد کے ایڈیشن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی ہے۔ مثلا معراج بحالت بیداری و بجسم ہونے پر قرآن مجید سے صحیح استدلال مجھے پہلے نہیں مل سکا اور بعد کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی توفیق سے صحیح دلیل سمجھا دی تو دوسرے ایڈیشن میں اس کو بڑھا کر مقام کی تصحیح کر دی۔ اسی طرح فنائے نار کے مسئلے میں پہلے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی پیروی میں کچھ لکھا گیا، بعد کو جمہور کی رائے کا اضافہ کر کے دونوں کے دلائل کی تشریح کر دی اور اب بحمد اللہ اس باب میں جمہور ہی کے مسلک کا حق ہونا سمجھ میں آ گیا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ چند اور مسائل میں اپنے رجوع کا ذکر کر کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو، یہ بڑی اہم بات ہے جو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو کہ جس نے میری وجہ سے ان مسئلوں میں میری رائے اختیار کی تو اس کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اس میرے رجوع اور تصحیح کے بعد اپنی غلطی سے رجوع کرے اور صحیح امر اختیار کرے۔ علماء سلف میں اپنی رائے سے رجوع اور ترجیح قول ثانی کا رواج عام رہا ہے، یہ انہی کا اتباع حق ہے۔
والحق احق ان یتبع والسلام علی من اتبع الہدی، معارف جنوری 1943۔ اس کے بعد مولانا سید احمد رضا صاحب لکھتے ہیں کہ اوپر کی تفصیل سے واضح ہو گیا کہ حضرت سید صاحب کی تحقیق آخر میں وہ نہ رہی تھی جو پہلے انہوں نے حافظ ابن تیمیہ اور ابن قیم کی اتباع میں اختیار کی تھی، بلکہ وہ جمہور کی رائے کو اصح و صواب مان چکے تھے، اصوب مان چکے تھے۔ مگر موجودہ مطبوعہ شائع شدہ سیرت النبی میں فنائے نار کی بحث پڑھ کر ہر شخص یہی سمجھنے پر مجبور ہوگا کہ سید صاحب فنائے نار کے مسلک کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے ہم اس کی غلطی واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ واللہ المؤید۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔